بسم اللہ الرحمن الرحیم احمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صدق اللہ العظیم۔ تو یہاں سے مشرکین کی اللہ رب العزت نے مثال دی۔ اب مثال ایسی دی کیونکہ پیچھے مسلمانوں کا ذکر ہوا، مومنین کا، اس کے بعد کافروں کا، اور اس کے بعد منافقین کا ذکر ہوا۔ تو اب منافقین کا ہی ذکر چل رہا ہے، اور منافقین کے بارے میں اللہ رب العزت نے مثالیں دی، مثالیں بیان فرمائی۔ وہ منافق جو کٹر منافق تھے، یعنی ان کا اسلام میں آنا ناممکن تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری مثالیں دی، معجزے بھی دکھائیں، لیکن وہ نہ مانے۔ تو اب ان کی مثال دے رہے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے وہ کافروں کے بارے میں مثال دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ نبی جی ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم فہم لا یؤمنون، کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو ٹھیک اسی طرح اللہ تعالیٰ نے منافقین کا بھی ذکر فرمایا اور ان کی مثال بیان کی جو کٹر منافق تھے۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، کہ ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ جلا دی۔ فلما اضاءت ما حولہ، جب اس آگ نے ان کے ارد گرد چیزوں کو روشن کر دیا۔ ذہب اللہ بنورہم، تو اچانک اللہ تعالیٰ ان کے نور کو اچک لیا اللہ نے۔ وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، پھر کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کو اندھیرے میں چھوڑ دیا۔ اس سے چھوڑا لا یبصرون، کہ وہ دیکھ بھی نہیں سکتے تھے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہاں جو اللہ تعالیٰ نے مثال دی، منافقین کی مثال جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی، وہ ان منافقین کے بارے میں ہے جو کٹر منافق تھے، جن کا اسلام میں آنا ناممکن تھا۔ کوئی دور سے بھی ان کے اسلام میں آنے کی کوئی صورت ہی نہیں تھی، جیسے عبداللہ بن ابی ہو گیا، عبداللہ بن ابی بن سلول۔ تو ایسے شخص کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ ان لوگوں کی طرح جس نے آگ جلا دی اور آگ نے ارد گرد کی چیزوں کو روشن کر دیا، اور روشنی میں ہی وہ تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کے نور کو لے گئے، چھین لی اللہ نے ان کی نور ان سے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اندھیرے میں چھوڑ دیا کہ وہ نہ کچھ دیکھ سکے، نہ کہیں چل سکے۔ اس کی آیات کی تفسیر کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے مدینے کی طرف اپنی ہجرت کی، تو وہاں پر کچھ منافقین تھے، اور منافقین کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی۔ تو دعوت دینے کے بعد ان کے سامنے اسلام کے عقائد کھل گئے، دین کے معاملے میں ان کے عقائد کھل گئے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے حلال و حرام کو بھی واضح کر دیا، اور صحیح اور غلط کا راستہ بھی واضح ہو گیا۔ تو وہ پہچان لی ان لوگوں نے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، نبی برحق کے ہے، رسول برحق کے ہے، ساری چیزوں کو انہوں نے پہچان لیا۔ پھر بھی ان کے بعد انہوں نے کیا کیا، اپنے آپ کو کفر کی طرف دھکیل دیا، اس طرح کہ پھر وہ اسلام میں آنا ان کے لیے بڑا دشوار ہو گیا تھا۔ تو حلال و حرام کو سمجھنے کے بعد دوبارہ وہ کیا ہو گئے، کفر کی طرف مائل ہو گئے تھے۔ تو مسلمانوں کے ساتھ، عامی مسلمانوں کے ساتھ تھی، ساری چیزیں کھانا پینا سارے مسلمانوں کے ساتھ تھے، اور بہت سارے غزوات میں بھی گئے اس لالچ میں کہ کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح یاب بھی نصیب ہو گئی، جب فتح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو تو ہمیں بھی کچھ حصہ ملے گا، اس امید سے وہ چلے گئے۔ تو مال غنیمت میں پیسہ ملے گا، چیزیں ملیں گی، سونا چاندی یہ چیزیں ملیں گی، تو لالچ تھی ان کی بس۔ تو بہرحال جیسے بھی تھے، تو حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کے سامنے ساری چیزیں واضح ہو گئی تھی، جیسے آپ کو انہوں نے روشن کیا اور ساری چیزیں ان کے سامنے واضح ہو گئی تھی، کسی طرح ہر چیز ان کے سامنے واضح ہو گئی۔ لیکن اس کے بعد ذہب اللہ بنورہم، پھر جب وہ کفر کی طرف چلے گئے، جب انہوں نے اپنے آپ کو کافروں کے حوالے کر دیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جو ایمان کا نور تھا اللہ نے وہ چھین لیا۔ اور پھر دوبارہ اللہ نے آخر میں کیا فرمایا، لا یبصرون، کے اسی اندھیرے میں تھے کہ دوبارہ ان کا اسلام میں آنا، روشنی میں آنا دشوار تھا۔ تو یہ مثال ان منافقین کے بارے میں تھی جن کا اسلام میں آنا ناممکن تھا۔ اب آگے جو اللہ مثال دے رہے ہیں، صم بکم عمی فہم لا یرجعون، تو یہ منافقین کے بارے میں ہے۔
جیسے اللہ تعالیٰ نے کافروں کے بارے میں بھی کہا اوپر، جیسے اللہ نے کیا فرمایا، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. تو ان کے بارے میں اللہ کیا فرما رہے ہیں، صم بکم عمیٌ فہم لا یرجعون، کہ یہ اندھے ہیں، گونگے ہیں، بہرے ہیں، یہ لوٹ کر نہیں آئیں گے. اب یہاں پر دیکھا جائے گونگے کیسے ہیں، حالانکہ وہ گونگے تو تھے نہیں، بات کرتے تھے، وہ اندھے بھی نہیں تھے، اور ان کی جو ہے نا کانوں کی صلاحیت سننے کی سماعت اللہ نے وہ بھی نہیں چھینی. تو یہاں پر قرآن نے ایسے کیوں ذکر کیا کہ اندھے بہرے اور گونگے ہیں، یہ راہ راست پر نہیں آ سکتے؟ تو اللہ نے بطور مثال کے بیان فرمایا، جس طرح آپ اندھے کو راستہ نہیں دکھا سکتے، آپ گونگے کو اپنی بات سمجھا نہیں سکتے، اسی طرح آپ ان منافقین کو بھی دین کی طرف بلا نہیں سکتے. اگر آپ بلائیں گے بھی تو یہ دوبارہ لوٹ کر نہیں آئیں گے. تو پھر آگے جو اللہ تعالیٰ نے مثال دی، او قصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، کہ یہاں سے اللہ تعالیٰ نے ان منافقین کا ذکر کیا کہ جن کے اندر ایمان اور کفر دونوں جمع تھے. یعنی جب وہ اللہ کی طرف سے کوئی نشانی دیکھ لیتے تو ان کا دل کرتا کہ یار مسلمان ہی ہو جاؤں. کیا کہتے کہ جی مسلمان ہی ہو جاؤں تو بہتر ہے. اور جب وہ حکم نازل ہوتا اور نشانی آ جاتی، اور پھر اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ ان کو حکم فرماتے کہ اب تمہیں یہ کرنا ہے، پھر وہ کیا کرتے تھے، ڈر کی وجہ سے پیچھے ہٹ جاتے، پھر دوبارہ اپنا راستہ بدل دیتے تھے. تو ایسے منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ یہ اس کی طرح، یعنی آسمان سے جو بجلی کڑکتی ہے، کہ جس میں اندھیرا ہو، جس میں گرج ہو اور جس میں بجلی ہو، یہ اس شخص کی طرح ہے. یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، کہ وہ موت کے خوف کی وجہ سے جو بجلی کی کڑک کی جو آواز ہوتی ہے، جو خوفناک آواز ہوتی ہے، اور اس ڈر کی وجہ سے کہیں مجھ پہ نہ گر جائے تو کیا کرتے ہیں، اس کی وجہ سے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹوس دیتے ہیں. تو واللہ محیط بالکافرین، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کا احاطہ اللہ تعالیٰ کیے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. تو یہاں پر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان منافقین کا ذکر فرمایا کہ جو کہتے تھے مسلمان ہوں گے، جب اللہ کی طرف سے کوئی حکم آ جاتا تو پیچھے ہٹ جاتے تھے. تو یہاں پر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ان کی مثال دیتے ہوئے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں پر ظلمات سے مراد کفر ہے، ظلمات سے مراد کفر ہے. تو وہ کیا کیا، جب ان لوگوں نے جب اللہ تعالیٰ کی نشانات کو دیکھ لیا تو انہوں نے سوچا کہ چلو مسلمان ہی ہو جاتے ہیں. جب ان کے سامنے حقائق کھلے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے بیان کیا، تو پھر کیا ہوا، جیسے یہودیوں کی طرح کہ جب موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کے پڑے طوا پر گئے، اللہ تعالیٰ نے تورات دی، اور پھر اپنے قوم سے آ کر کہا سرداروں نے 70 سردار تھے، تو کہا اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ جو آسان ہو اس پر عمل کرو اور جو مشکل ہو اسے چھوڑ دو. تو یہ جھوٹ کہا بنی اسرائیل نے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے جو بنی اسرائیل تھے، انہوں نے یہ جھوٹ کہا تورات پر کہ جو اللہ نے کہا اس پر عمل کرو، جو مشکل ہو اسے چھوڑ دو. تو یہ منافق کی مثال ایسی ہے کہ جو انہیں سمجھ آ جاتا تھا تو اس پر عمل کرتے تھے، جو سمجھ نہیں آ جاتا تو اس کو رد کر دیتے تھے، چھوڑ دیتے تھے. تو اس کی مثال اس وجہ سے دی کہ جی جب وہ دیکھتے تھے کہ اللہ کے نبی کا معجزہ دیکھ لیا تو انہوں نے یقین ہو گیا کہ اللہ کے نبی کے واقعی برحق رسول ہیں، برحق نبی ہیں. تو وہ کیا کرتے تھے کہ جب اللہ کے نبی برحق نبی ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی فرمایا وہ بالکل ٹھیک ہے، لہٰذا قیامت والے دن عذاب بھی ہے، جہنم کا عذاب ہے، جنت میں مزے ہیں، یہ ساری چیزوں کو ذکر کیا. تو کیا کہتے تھے، چلو مسلمان ہی ہو جاتے ہیں. اور جب کوئی اللہ حکم بھیجتے تھے تو ان پر جو ناگواری گزرتی تھی تو اس پہ پیچھے ہٹ جاتے. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر فرمایا کہ یجعلون اصابعهم فی آذانہم، کہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹوس دیتے. یعنی جب حکم آ جاتا اللہ کی طرف سے، ایسا حکم آ جاتا کہ جو ان پر بڑی مشقت اور بڑی تکلیف گزرتی، تو کیا کرتے تھے، کانوں میں اپنی انگلیاں ٹوس دیتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی حدیث ہے کہ دل 4 طرح کا ہوتا ہے، ایک خاص صاف اور شفاف دل، اور دوسرا کہ غلاف چڑھا ہوا دل جس میں برائی ہو صرف، اور تیسرا دل کہ جو الٹے ہوں، بالکل الٹ ہوں، اور چوتھا دل جو مخلوط ہو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا دل جو ہے وہ مومن کا دل ہے، مسلمان کا دل ہے، اور جو دوسرا دل ہے وہ دوسرا دل کافر کا دل ہے، اور جو تیسرا دل ہے وہ کٹر منافق کا دل ہے.
اور جو چوتھا دل ہے وہ ان منافقین کا دل ہے کہ جس میں کفر اور ایمان دونوں جمع ہوں۔ تو اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ قیامت والے دن منافقین کو نور دیں گے، جیسے سورہ حدید میں بھی ذکر ہے، جب وہ پل صراط میں جائیں گے مومنین تو پار ہو جائیں گے کیونکہ ان کے سامنے نور ہوگا، وہ پار ہو جائیں گے، دیکھتے دیکھتے پل صراط کو پار کر لیں گے، جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ تو منافقین کو بھی شروع میں نور ملے گا، پھر جب ان کا نور بجھ جائے گا تو وہ کہیں گے کہ جی دنیا میں تو ہم آپ کے ساتھ تھے، ہمیں بھی ساتھ لے چلو، ہمیں بھی اپنے ساتھ لے جاؤ۔ ہم تو منافق کیا ہوں گے، کٹ کر کر جہنم میں گر جائیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کو کچھ اتنا نور ملے گا کہ مدینے سے لے کر عدن تک، اور کچھ کو اتنا نور ملے گا کہ صرف ان کے پاؤں رکھنے کی جگہ روشن ہو بس، اور کچھ کو تو نور ملے گا ہی نہیں جو کہ منافق ہوں۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ابن ابی حاتم کی حدیث ہے کہ بعض مسلمانوں کو کھجور کے درخت کے جتنا برابر نور ملے گا کہ ان کے سامنے اتنی روشنی ہوگی راستے میں جتنی مسافت کھجور کے درخت میں ہوگی، اور کچھ کو اتنا ملے گا صرف اس کی انگوٹھی ہی روشن ہوگی۔ تو منافق جو ہوں گے ان کو نور تو ملے گا شروع میں، جیسے سورت میں سورہ حدید میں مذکور ہے، پھر ان کا نور بجھ جائے گا، پھر وہ مسلمانوں سے کہیں گے کہ ہمیں بھی لے چلو تاکہ ہم آپ کے نور سے فائدہ اٹھائیں، تو مومنین کہیں گے کہ ہم آپ کو اپنے نور سے کوئی فائدہ اٹھانے نہیں دیں گے، تم جو نور لے کر آئے تھے اس کے سہارے چلو، لہٰذا ان کے پاس نور ہوگا نہیں، جیسے اللہ نے قرآن فرمایا ذہب اللہ بنورہم، اللہ ان کے نور کو چھک لیں گے قیامت والے دن بھی، تو پھر وہ کیا ہوں گے، اندھیری میں گر جائیں گے۔ تو پھر وہ کیا کریں گے، یکاد البرق یخطف ابصارہم، کہ قریب ہے کہ وہ بجلی کی جو کڑک ہے ان کی آنکھیں اچھک لیں، کہ کیونکہ وہ کفر میں معصیت میں اتنے گرے ہوئے تھے کہ کہیں ایمان کی روشنی ان کے ساتھ برداشت نہ ہو، اور کفر ہی ان کو پسند تھی، تو اس وجہ سے وہ ان چیزوں میں پڑے ہوئے۔ کلما اضاء لہم، کہ یہاں پر اللہ فرما رہے کلما اضاء لہم مشوا فیہ، کہ جب بھی ان کے سامنے روشنی ہوتی تھی تو وہ چلتے تھے راستے میں، کہ بھئی روشنی ہے چلو چل لیتے ہیں دوست۔ تو جب بھی ان کے سامنے روشنی آ جاتی تھی تو چل پڑتے تھے، کیونکہ روشنی سے مراد ایمان ہے، روشنی سے مراد یہاں کیا ہے بھی ایمان ہے۔ جب بھی ان کے سامنے ایمان کی باتیں ہوتی تھی تو وہ بالکل ہی آگے بڑھتے تھے، اور جب پھر کیا ہوا آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، پھر آگے فرما رہے کہ جو بجلی ہے، جب بجلی ان پر اندھیرا چھا جائے، کیونکہ بجلی کڑکنے کے بعد فوراً اندھیرا آ جاتا ہے، تو اللہ نے اس طرح مثال دی، بجلی کڑکنے کے بعد جو فوراً اندھیرا آ جاتا ہے پھر وہ کیا کرتے ہیں، رک جاتے ہیں، کیونکہ ان کو سامنے کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ تو اسی طرح جب ایمان، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس آیت کے تحت کہ جب ایمان کی روشنی آ جاتی تھی تو وہ چل پڑتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اس امید سے غزوات میں ہمیں کچھ ملے گا، اور جب اندھیرا چھا جاتی تھی ان پر، جب اندھیرا، تو کیا کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیتے تھے، جا کر کافروں سے ہاتھ ملاتے تھے تو وہ ٹھہر جاتے۔ تو اس کے ایک تو مثال یہ بھی لے سکتے ہیں، اور ایک مثال قیامت والے دن بھی لے سکتے ہیں، جیسے میں نے پہلے کہا کہ قیامت والے دن اللہ ان کو نور دیں گے، جب ان کا نور سلب ہو جائے گا پھر وہ ٹھہر جائیں گے، یعنی جتنا نور ان کو ملے گا تب تک وہ چلتے رہتے ہیں پل صراط میں، جب اللہ ان کے نور کو چھک لیں گے تو پھر کیا کریں گے، وہ ٹھہر جائیں گے، بلکہ آگے نہیں بڑھ پائیں گے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، تو یہاں پر اللہ فرما رہے اگر اللہ چاہتا تو ان کے یعنی سننے کی صفت اور ان کے دیکھنے کی صفت اللہ چھین لیتے، نہ تو کچھ دیکھ سکتے ہیں نہ تو کچھ سن سکتے ہیں، اگر اللہ چاہتے ہیں تو یہ کر دیتے دنیا میں، اللہ قدرت والے ہیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان کے نفاق کی وجہ سے اللہ یہ کر سکتے تھے لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ تو یہاں تک میرے بھائی ان منافقین کا ذکر تھا جو کٹر منافق تھے، اور ان منافقین کا بھی جن کے اندر نفاق اور ایمان جمع تھے، اور ان کی بھی مثال دی جو کٹر منافق تھے، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، اور ان کی بھی مثال دی جو ایمان اور کفر کے اندر تھے منافقین، او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، تو ان دونوں کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی۔ تو یہاں تک تو منافقین کا ذکر ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔